فردوس عاشقاں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف تھا، یو کے اتھارٹیز اور برطانیہ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے میں ناکام رہا۔ ان کے ویزے کی توسیع نہ کرنے کا جو برطانوی فیصلہ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ضلع سبحانی جو ہے وہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، کیونکہ اس فیصلے سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ ایک شخص جس نے یہاں عدالتوں سے جھوٹ بولا، قوم سے جھوٹ بولا، میڈیا کی سکرینوں پہ جھوٹی اداکاریاں کی، الٹیمیٹلی گزشتہ جتنے عرصے سے وہ مقیم ہیں برطانیہ میں، ان کی بیماری کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو گیا، اور برطانوی ویزا آفس میں وہ اپنے علاج معالجے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ کسی اپنی ایسی بیماری اور اس کے ساتھ جڑی انویسٹیگیشن رپورٹس جو یہ ثابت کر سکیں کہ ان کو برطانیہ میں علاج معالجے کی غرض سے ان کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے، وہ تمام جھوٹ کا پٹارا جو ہے برطانیہ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کے دفاتر کے اندر مسلسل بلاوے کے باوجود جب کوئی رپورٹ سبمٹ نہ ہو سکی تو انکار کی صورت میں وہ جھوٹ کا پٹارا کھلا اور قوم کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلے دن موقف اختیار کیا تھا، ایک دفعہ پھر وہ اس موقف کی برطانیہ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے تائید کی کہ ان کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ کوئی سپورٹیو رپورٹ ہے، نہ کوئی کسی جگہ پہ لیگل ایسا بیماری کو ثابت کرنے والا کسی ہاسپٹل کا رکا فائل یا اس کا نسخہ موجود ہے۔ صرف ایک ہی نسخے کے تحت وہاں قیام پذیر ہیں، وہ نسخہ ایک ہی ہے کہ عوام کو جو چونا لگایا تھا، عوام کو جس طرح گدھ بن کے نوچا تھا اور عوام کے محنت کے خون پسینے کے پیسوں کو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو بیرون ملک منتقل کیا اور جائیدادیں بنائی تھی، اب وہاں بیٹھ کر ان کا تحفظ کس طرح یقینی بنانا ہے۔ اور آج کی ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے ایک حقیقت پھر سے عیاں کی کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج بھی وہ یہ بتانے میں ناکام رہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے میں کیا قدغن ہے۔ ایک شخص جس کے پاس اپنے پاک سرزمین کا جو لیگل ڈاکومنٹ ہے، جو اس کی شناخت ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں، اس کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اور کسی قسم کا جواز قانونی ان کے پاس نہیں رہا کہ وہ برطانیہ میں قیام پذیر ہوں۔ برطانیہ کی زمین ہر آنے والے دن میں ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے، اور ان کے پاس واحد راستہ پاکستان میں آ کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اور عدالتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بے گناہ یا گناہ گار جو عدالتیں انہیں آلریڈی قرار دے چکی ہیں، اس حوالے سے وہ اپنی بے گناہی کا رونا پیٹنا پاکستان کی عدالتیں جنہوں نے ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ
ان کی کہیں کوئی داررسی نہیں ہوگی، اور جتنی نون لیگ کے اندر افراتفری اس وقت اضطراب اور انتشار ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ قانون کے بگوڑے خاندان سمیت پاکستان واپس آئیں، یہ خود ساختہ جو پردیسی بنے ہیں یہ اپنا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف موڑیں، اور پاکستان کے عوام کو صرف چراگاہ کے طور پہ استعمال نہ کریں، یہاں آئیں اور حقیقی لیڈر کا کردار ادا کریں کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جن کو عوام کا درد ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ پرآسائش اور پرتعیش زندگی نہیں گزارتے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نیک نیتی، اپنے عوام کے ساتھ جو ان کا انمول رشتہ ہے، یہ اللہ کی مدد سے، پروردگار کی خصوصی رحمت سے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی عدالتوں میں جھوٹے ثابت ہوئے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا اس پروردگار کی ذات پہ یقین کامل ہے، اور یہ اس کی خصوصی رحمت کا کمال ہے کہ یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے، اور عوام جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں یا وزیر اعظم عمران خان ہوں، وہ انہیں اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مک مکاؤ کی سیاست کو ختم کر کے اب ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا جو نیا سیاسی سفر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا جو اہم ایشو جو آج آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف ہماری آزاد جموں کشمیر میں کابینہ مکمل ہو کے الٹیمیٹلی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے جا رہی ہے، وہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں اب پنجاب کے اندر ایک نئے سفر، ایک نئے عزم اور ایک نئے عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پہ کار فرما ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا پنجاب کے ساتھ، لاہور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لاہور کو آگے بڑھتا، ترقی کرتا، خوشحال پنجاب کا کیپٹل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پنجاب کے دارالخلافہ کے اندر بیٹھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ ہر ضلع کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کے ضامن بن کے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے ذریعے ان کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت پنجاب وہ شجرکاری مہم ہو، وہ آپ کی ماحولیات کے ساتھ جڑے چیلنج ہو، وہ آپ کا اکنامک چیلنج ہو، کوالٹی ہیلتھ اور بیٹر ایجوکیشن، کسان کو ہر طرح سے سہولت کاری ہو، مزدور محنت کش کے حقوق کی ضمانت ہو، اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو ای روزگار کے ساتھ جڑی وہ نہ صرف آسان شرائط پہ قرضوں کی فراہمی بلکہ ان کے روزگار کے لیے ٹیوٹا کے ذریعے کیپیسٹی بلڈنگ اور ان نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی حکمت عملی ہو، اور سب سے اہم صوبے کا امن و امان ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا، ہماری وہ بچیاں جو ہماری لاہور کی نہیں قوم کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے اغوا کے ساتھ جڑا جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح سے اس واقعے میں دلچسپی لے کے ان بچیوں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف بازیاب کرایا بلکہ ان کے مجرمان کو گرفتار کر کے ملزمان کو
ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کی، اور یہ وہ بدلتا ہوا پنجاب ہے، یہ آگے بڑھتا پھلتا پھولتا ترقی یافتہ شاداب سرسبز شاداب پنجاب جو ہے، یہی پاکستان کے مستقبل کی نوید ہے، اور اسی سے انشاءاللہ پنجاب آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ پنجاب ترقی کر رہا ہے تو اس کا ڈیویڈنڈ، اس کے اثرات جو چھوٹے صوبے ہیں اور وفاق ہیں ان کی بہتری پہ بھی رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ سب سے اب زیادہ آبادی والا صوبہ ہوتے ہوئے، سب سے بڑا بھائی ہوتے ہوئے، وفاق کی اہم ترین اکائی ہوتے ہوئے، چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا عزم ہے، اس کی طرف انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کی، اپنے بھائیوں کی،